گزشتہ برس جولائی 2020 میں پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر وائرل ہوئی تھی اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ یہ خبر تھی اسلام آباد کے سیکٹر E11 میں، جہاں پر ایک جوڑے کو برہنہ کرنے، ان پر تشدد کرنے اور ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے میں اسلام آباد پولیس نے عثمان مرزا اور دیگر ملزمان کو گرفتار کیا تھا۔ اور آج اس کیس کے اندر ایک اہم پیش رفت اور ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور وہ خبر اس لیے بھی بڑی ہے کیونکہ اس کیس کے اندر ریاست بھی فریق تھی اور پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب نے خود بھی اس کیس کا نوٹس لیا تھا۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ متاثرہ لڑکی نے عثمان مرزا اور دیگر ملزمان کی شناخت سے انکار کر دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جو ملزمان ہیں ان کے وکلاء کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ ایک بیان حلفی بھی سامنے آیا ہے اس متاثرہ لڑکی کی طرف سے، اس بیان حلفی کے اندر کیا چیز لکھی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ عدالت کے اندر متاثرہ لڑکی تھی، اس کا اس بارے میں کیا کہنا تھا وہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور سب سے آخر کے اوپر جو قانونی ماہرین ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے وہ تمام تر تفصیلات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملزمان کے وکلاء میں شامل سفیان چیمہ کا کہنا تھا کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عطا ربانی کی عدالت میں بیان دیتے ہوئے متاثرہ لڑکی نے ملزمان کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ملزمان کے وکلاء کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جو عدالت کے اندر یہ ساری کارروائی ہوئی اس میں جو متاثرہ لڑکی تھی اس کی جانب سے چند اہم چیزیں سامنے آئیں۔ وہ چیزیں کیا تھی میں آپ کو باری باری پڑھ کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے لڑکی نے عدالت میں یہ کہا کہ گرفتار یا نامزد ملزم کے خلاف وہ کارروائی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ لڑکی کی جانب سے ایک بڑا بیان سامنے آیا کہ اس کیس کے اندر عثمان مرزا اور دیگر ملزمان جو نامزد تھے، متاثرہ لڑکی ان کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی کیس نہیں کرنا چاہتی۔ عدالت میں بیان دیتے ہوئے لڑکی کا یہ کہنا تھا کہ پولیس نے یہ سارا معاملہ خود بنایا ہے اور انہوں نے کسی بھی سٹیمپ پر کسی بھی کاغذ کے اوپر کوئی دستخط نہیں کیے۔ یہ چھوٹی بات نہیں، متاثرہ لڑکی نے ایک بیان دیا کہ پولیس نے یہ سارے کا سارا معاملہ خود بنایا ہے، بلکہ پولیس اہلکار مختلف اوقات میں سادہ کاغذات پر ان سے دستخط اور انگوٹھے لگوا کے لے جاتے تھے۔ یہ بہت بڑا بیان ہے۔ متاثرہ لڑکی کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی کاغذ کے اوپر نہ دستخط کیے، نہ کسی سٹیمپ پیپر کے اوپر دستخط کیے، بلکہ پولیس اہلکار سادہ کاغذ کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ ان کے دستخط لے جاتے تھے۔ یہ جو عدالت کے اندر کارروائی ہوئی اس کے اندر جو متاثرہ لڑکی کا کیا کہنا تھا، چند ایک باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک بیان حلفی بھی ہے اس لڑکی کی جانب سے عدالت کے اندر جمع کروایا گیا۔ وہ بیان حلفی کے اندر کیا چیز لکھی ہے تمام تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ پڑھ کے شیئر کرتا ہوں۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا تھا کہ میں حلفاً کہتی ہوں کہ جو ملزمان مقدمہ بالا میں نامزد ہوئے اور گرفتار کیے گئے ہیں اور عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں جو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں یا جو بوقت موقع وہاں پر موجود تھے، اور نہ ہی گرفتار شدہ ملزمان میں سے کسی نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کی، نہ ہی ویڈیو بنائی اور نہ ہی میرے کپڑے اتارے۔ یہ سب سے پہلی چیز تھی جو اس بیان حلفی کے اندر لکھی گئی اس متاثرہ لڑکی کی جانب سے۔ دوسری چیز یہ لکھی گئی تھی کہ میں حلفاً کہتی ہوں کہ مقدمے میں گرفتار ملزمان ہیں میں سے کسی کو بھی پولیس یا مجسٹریٹ کے سامنے کسی بھی قسم کے بیان میں نامزد نہیں کیا اور نہ ہی کبھی ان کی شناخت کی، اور یہ حلفاً کہتی ہوں کہ گرفتار اور نامزد افراد میں سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو اس بیان حلفی کے اندر لکھی تھی کہ میں اپنی آزادی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی زبردستی کے، بغیر کسی جبر کے عدالت کے روبرو پیش ہو کر اپنا بیان قلم بند کروا رہی ہوں۔ یہ وہ تمام تر چیزیں تھیں جو اس متاثرہ لڑکی کی جانب سے آج پیش کیے گئے بیان حلفی کے اندر لکھی گئی تھی۔ چار چیزیں تھیں، چاروں بڑی اہم تھیں، چاروں چیزوں نے اس کیس کا جو ہے وہ رخ بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو بیان حلفی کے اندر لکھی تھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دی۔ اب قانونی ماہرین جو ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ انتہائی اہم چیز یہ تھی جیسا کہ پروگرام یا ویڈیو کے شروع میں نے بتایا، کیونکہ ریاست بھی فریق تھی۔ پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب نے خود بھی اس معاملے کا نوٹس لیا تھا، تو اس لحاظ سے بھی یہ چیز انتہائی ضروری تھی۔ لیکن جو قانونی ماہرین ہیں ان کا اس بارے میں یہ کہنا تھا کہ بے شک ریاست بھی اس کے اندر فریق ہے، یا پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بھی نوٹس لیا، لیکن جب متاثرہ فریق نے ہی ملزمان کی شناخت سے انکار کر دیا ہے تو پھر ملزمان کے خلاف مزید کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی۔ قانونی ماہرین کے مطابق ایسے حالات میں گرفتار شدہ افراد صرف رہا نہیں ہوتے بلکہ بری ہو جاتے ہیں۔ آج اس کیس کے اندر ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ اس کے بعد عدالت نے جو مقدمے کی سماعت تھی وہ 18 جنوری تک ملتوی کر دی تھی۔ یہ آج کے دن اس کیس کے اندر ایک بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی تھی۔ تمام تر تفصیلات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ پروگرام میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔